صفحہ نمبر ہے 156 اور 157، یعنی پیج نمبر 156 اور 157۔ ہیڈنگ ہے ہمارا سن 10 نبوی، حضرت خدیجہ رضی اللہ اور ابو طالب کی وفات۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سن 10 نبوی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شعب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں، آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کرے۔ صحیح بخاری باب الجنائر اور مسلم ابو طالب کا اخیر فقرہ مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے جو اس وقت تک کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے اس لیے محدثین زیادہ تر ان کے کفر کے قائل ہیں، لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چنداں قابل حجت نہیں کہ اخیر راوی مصیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ روایت مرسل ہے۔ ابن اسحاق نے سلسلہ روایت میں عباسی بن عبداللہ بن محبت اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ دونوں سکہ ہیں، لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔ اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہ اسناد میں چنداں فرق نہیں۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جان نثاریاں کیں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے، آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا، آپ کی خاطر محصور ہوئے۔ مصنف کی اس نظریہ سے مجھے اتفاق نہیں، اس لیے کہ بخاری کی روایت کے آخر راوی حضرت مصعب رضی اللہ ہیں جو صحابی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحابی کی روایت کسی صحابی ہی سے ہوگی، اس لیے مراسیل صحابہ حجت ہیں۔
اور ابن اسحاق کی روایت منقطع ہے اور چھوٹا ہوا راوی صحابی نہیں ہے، خواہ ابن اسحاق بھی اسناد کا اعلیٰ درجہ نہیں رکھتے، اس لیے دونوں روایتوں کو یکساں نہیں قرار دیا جا سکتا۔ علاوہ بری حضرت مصعب کی اس روایت کی تائید میں خود حضرت عباس کی وہ روایت ہے جو اسی مصعب والی روایت سے اوپر صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں ذکر ہے کہ حضرت عباس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب کو آپ سے کیا فائدہ پہنچا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے برسر پرخاش رہتے تھے؟ فرمایا وہ دوزخ کی آگ میں صرف ٹخنے تک ہیں، مگر اس کا اثر بھی دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عباس کے علم میں تھا کہ ان کا خاتمہ توحید کے اقرار پر نہیں ہوا۔ اسی مضمون کی روایت حضرت ابو سعید خضری سے بھی ہے جو صحیح بخاری باب قصہ ابی طالب میں اسی موقع پر موجود ہے۔ فاقے اٹھاتے تھے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا، کیا یہ محبت، جوش، یہ جانیں نثاریاں سب ضائع ہوئیں؟ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے۔